جی آن باس بپی صاحب، آج تو مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ فگرز کے ساتھ مسلح ہو کے آئے ہیں کہ ایک بہن نے 45 دفعہ ملاقات کی، دوسری نے 43 دفعہ ملاقات کی. تو ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن پچھلے ایک مہینے میں نہیں ہوئی. تو یہ کہہ رہے ہیں رول 265 یہ کہتا ہے، پریزن لاس انگریز کے زمانے کا قانون ہے کہ آپ جب ملاقات کرتے ہیں قیدی سے تو اس کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. اچھا میر صاحب، یہ جو فگرز ملک صاحب نے دیے یا اس سے 4-5 دن پہلے کہ انٹرنیشنل نیوز چینل پہ کسی صاحب نے اینکر نے دیا تھا اور وہاں سے یہ فگر سارے کوٹ کرتے آ رہے ہیں. پہلے تو یہ کلیئر کر لوں کہ ہر منگل کو کسی بھی قیدی کی اس کی فیملی سے ملاقات یہ مسٹ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ریاست کا کسی پہ. پورے پاکستان کی ہر جیل میں منگل والے دن تمام قیدیوں سے اس کے اہل خانہ ملاقات کرتے ہیں، نمبر 1. اور خان صاحب کو کیونکہ 2.5 سال ہو چکے ہیں، سو منگل والے دن ملاقات کرانا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. زیادہ ملاقاتوں کے جو نمبر دیے گئے یہ وہ ملاقاتیں ہیں جس میں وہ ان کی فیملی کورٹ کیسز کی ہیئرنگ کے لیے آتے تھے. توشہ خانہ جس میں رہ گیا، جس میں نکاح کا کیس رہ گیا، القادر کیس رہ گیا. اگر اس کی اب 100 سے زیادہ ہیئرنگز ہیں تو 100 پہ فیملی بھی آتے ہیں، وکلا بھی آتے ہیں، اگر آپ اس کی گنتی شروع کر دیں. تیسری بات، ہمارا جو بارہا جس پہ زور ہے بڑا، 2.5 مہینے سے فیملی سے ملاقات نہ صرف بلکہ اکیلے اس سیل کے اندر، ایک وہ جس کو ٹارچر سیل کہتے ہیں، اس کال کوٹھڑی میں ان کو بند کر دیا اکیلے. اب یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ صبح 5 سے لے کے 5 بجے کے درمیان تم روشنی دیکھ سکتے ہو، شام 5 بجے کے بعد لائٹ بند، اخبار بند، ٹی وی بند، اور اس پورے 1.5 مہینے میں کوئی شخص تم سے بات نہیں کر سکتا. یہ ایک قسم کا ٹارچر ہے، دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ، اور یہ نارمل نہیں ہے. اور کل ایک فیڈرل منسٹر کا یہ کہنا کہ جی ملاقات اب 8 فروری تک نہیں ہوگی. آپ 8 فروری نہیں، یہی پہ کہا ہوں. سو یہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے یہ کیا چیز کرتی ہے؟ اس کا مطلب آپ کے عزائم پولیٹیکل ہے. آپ 7 فروری کہہ دیتے، یعنی کہ آپ کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر پہلے ملاقات ہوئی تو 8 فروری کو جو فارم 47 کا جو بار بار پی ٹی آئی اتنا بڑا جو شور مچاتی رہی ہے، پھر دوبارہ کوئی تماشا نہ ہو جائے، ہمارا جو اتنا بڑا ڈاکہ تھا اس کو کوئی ایکسپوز نہ کر جائے. سو یہ آپ کی پولیٹیکل گیمز ہے اور ساری دنیا سمجھتی ہے. میر صاحب، آپ جتنے دل کرے نمبر لے کے آ جائیں، یقین جانیے آج بھی سیاست میں اگر کوئی شخص ریلیونٹ ہے تو عمران خان ہے. اس ٹاک شو سے لے کے جتنے ٹاک شو میں کر کے ہوں یا ملک صاحب یا کامران صاحب کر کے ہیں، ہم گفتگو صرف اور صرف عمران خان کی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے نہیں. یہ دنیا، یہ پاکستان، یہ قوم، یہ ٹاک شوز، یہ پولیٹیکل، یہ سب اور صرف عمران خان کے گرد، اس کے اگینسٹ، اس کے فیور میں چل رہا ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں آپ سر بتائیے. جو لائن مفتی تقی عثمانی صاحب نے لی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے. میں تو اس سے اگری اس لیے کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. یہ دیکھیں، ہم نہیں دیر آئے نہیں، ہم تو جس دن 27ویں ترمیم منظور ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی دن یہ بیان دیا. میر صاحب واحد ایسی پولیٹیکل جماعت ہے جس نے 27ویں ترمیم کی، اس نے مطلب کی ہوگی. کامران صاحب بھی اپوز کر رہے ہیں، کامران صاحب بھی تھے، لیکن اب 27ویں ترمیم کی ہم نے اس وقت کی تھی اور الٹیمیٹلی امیونٹی کے حوالے سے سب سے بڑا اس میں معذرت کے ساتھ انہوں نے ابسٹین کیا، محفوظ راستہ اختیار کیا. نہ ہم نے ووٹ دیا اس کے اگینسٹ. ووٹ اگر دیا ہے، ریکارڈڈ ووٹ ہے تو جے یو آئی کا ہے. انہوں نے محفوظ راستہ اختیار کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس کا سلیکشن تھا آؤٹ آف 3، اس دن بھی انہوں نے محفوظ راستہ اختیار کیا، ابسٹین کیا اس میٹنگ سے. صرف جے یو آئی کا ووٹ اس میں اگینسٹ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی وکیل کا ووٹ کسی جس کا پتہ ہو کہ اس نے چیف جسٹس بن جانا ہے. انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس سے اپنا محفوظ راستہ اختیار کیا. یہاں پہ بھی آپ نے ابسٹین کیا. ابسٹین کی وجہ ہاں وجہ ہوگی. اچھا میں ذرا چاہ رہا ہوں کے الفاظ، ہاں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. اب جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے، اس میں فیکٹس فائنڈنگ، جو ایک الزام ان کا ہے، دوسرا ان کا ورژن ہے. اس میں جب نواز شریف جب کسٹڈی میں تھے تو بار کونسل کا ایک وفد گیا تھا، اس وقت میں وائس چیئرمین تھا. تو اس نے جا کے ملاقات کی تھی ان سے اور ان سے جا کے پوچھا تھا کہ بھئی کیا آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب پٹیالہ جیل میں، یہی بار کونسل کا جو ہے نا ایک وفد ان کا، وہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے. پارلیمان کا کر لیں، بار کونسل کا کر لیں، صحافیوں کا کر لیں، کسی طرح سے جو ہے نا ایک اس طرح سے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ واقعی غلط ہو رہا ہے یا نہیں. میں ایک اضافت اسی پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کل ملا کے جو بھائی نے گنتی کی ہے نا، 120 ٹیوزڈیز بنتے ہیں. اس کے اندر آپ 200 اور ڈال لیں جو ہیئرنگز تھیں، 200 ڈال لیں تو یہ بن جاتی ہیں تقریباً 330. 870 ملاقاتیں ہوئیں. کس کے ساتھ ہوئیں؟ 870 ملاقاتیں ہوئیں. کتنی ملاقاتیں جو ہیں وہ تھیں جو صرف وہاں پہ ہو رہی تھیں ٹرائل کی؟
اس وجہ سے کوئی گنتی بھی صحیح رکھیں, کچھ حساب جو منگل کے منگل اس کا جواب دے رہے ہیں 130 منگل بنتے ہیں تو یہ 870 ملاقاتیں جو ہر وہ شخص جو کیوں اکیوزڈ ہے مئی 9 کے کیس میں, 9 مئی کے کیس میں, ہر وہ شخص جو کہ خان صاحب کے ساتھ بھی جو جتنے بھی حملے اسلام آباد میں پنڈی میں ATC کیسز ہیں, وہ کو اکیوز جب بھی جاتے تھے وہاں پہ اپنی پیشی بھگتانے کے لیے ان کی ملاقاتوں کا ذکر ہے. 110 لوگ ہیں جو کو اکیوزڈ ہیں مئی 9 کے کیسز میں, پنڈی کے کیسز میں, جو وہاں پہ اڈیالہ جاتے ہیں, ان کی ملاقاتوں کا